دنیا کی وقت ہے ہی کوئی نہیں، تو وہ پھر اس طرح کی چیزوں کے اندر اپنے آپ کے الفا ڈھونڈنے کی کنفیوژن میں نہیں پھنسے گا۔ جب آخرت سے ریورس انجینئر کرے گا تو اس کو بل گیٹس اور جیک ما الفا نہیں لگیں گے، اس کو ایلان مسک نہیں پتہ چلے گا کون ہے وہ، بلکہ ان کو اس کی رحم کی نگاہ سے دیکھے گا کہ بیچاروں نے عمریں گزار دی، حق نہ جان سکے۔ ہاں، اور اتنے ارب پتی کروڑوں کی تعداد میں گزر چکے ہیں، مر چکے ہیں کہ سب کا کروڑ ادھر ہی ہے اور پتی قبر میں۔ تو جب شعور تب آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ معاملہ کچھ اور تھا، بتایا گیا کچھ اور ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام صرف آخرت ہے، اسلام اور کیا ہے؟ دنیا کو تو کوئی لفٹ نہیں ہے نا اسلام میں۔ سو دنیا میں جتنے بھی طاقتور لوگ رہے ہیں ان کی اللہ عزت کی بات کر ہی نہیں رہے کبھی۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی ایک دفعہ بھی نہیں ایسا ذکر کیا کہ دنیا کے کسی بھی چیز کو ویلیو دی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بلکہ اسے ایگزیکٹ الٹا سبق دیا کہ اگر ان کی کوئی ہلکی سی دنیا کی ہلکی سی بھی اوقات ہوتی تو ایک بھی کافر میں زندہ رہنے نہ دیتا۔ قرآن پاک میں ہے نا کہ اگر مچھر کے پر جتنی بھی اوقات ہوتی تو ایک بھی کافر زندہ نہ رہتا۔ دنیا کی تو کوئی وقت ہی نہیں۔ آپ جب دنیا کے اندر آپ الفا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آخرت کے لیے الفا ڈھونڈتے ہیں، مگر ہمیں یہ کانسیپٹ دیا ہی نہیں جاتا۔ تو جب بچے کو یہ کانسیپٹ دیا جائے گا، اب کیسے دیا جائے؟ بچے کو تو نہیں ہم دوزخ اور جنت کی باتیں بتا سکتے ہیں شروع سے، بچے کو صرف اور صرف ایک ہیروئزم کا کانسیپٹ دیں گے کہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم ہیرو کیوں ہیں ہمارے، اور 12ویں-13ویں سال کے بعد پھر پوری کی پوری کہانی بتائی جائے گی کہ آخرت کیا ہے، کیوں دنیا میں آئے ہوئے ہو۔ اب اس کو سوچنا آ گیا، اب وہ کمپارٹمنٹ بن گیا۔ ناؤ ہی از گوئنگ ٹو چوز اے ریزن وائی the Prophet ﷺ is an alpha۔ بچے کو تو جس ہیرو کی بھی کہانی سنائیں گے وہ ہیرو اس کا الفا ہے۔ Now this is the reason why we don't need any other alpha۔ آپ کسی ایک صحابی کا نام لیں، کسی ایک بڑے بزرگ کا نام لیں، کسی ایک ولی کا نام لیں، کسی ایک صلاح الدین ایوبی کا نام لیں، کیوں ہے وہ ہیرو؟ بڑے بڑے جنگجو گزرے، صلاح الدین ایوبی کیوں ہیرو ہے؟ کیونکہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج کے اوپر کوششیں کر رہا تھا، اور کچھ بھی نہیں۔ اور اس میں اور ہٹلر میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں اور کسی اور جرنیل میں کوئی فرق نہیں، اس میں اور کسی جنگجو میں کوئی فرق نہیں، سوائے اس کے کہ صلاح الدین ایوبی کے اندر جو اخلاقیات تھیں، جو ایمانیات تھیں، اس سٹینسل پہ پورا اترتی تھی کہ جو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوا تھا۔ ایسے ایسے نام ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے نام ہیں۔ بڑے بڑے لیڈر نہیں مانتے ہم، کیوں پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج کے اوپر نہیں آئے؟ انک لعلی خلق عظیم، کہ یہ ہے بس پیک۔ اس کے قریب کوئی آئے تو اس کو الفا کروں نا، کیونکہ قریب بھی نہیں کوئی آتا تو کیسے الفا کریں؟ وی ڈو ناٹ نیڈ اینی لیڈر، وی ہیو آلریڈی، ہمارا کام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہ ہیڈ ایکس ختم کر دیے کہ اب ہر دفعہ لیڈر چن رہے ہوں۔ ہم نے ایک دفعہ اللہ نے ہمیں لیڈر دے دیا بس، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو محفوظ کر دیا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث محفوظ ہو گئی، پیچھے کیا رہ گیا؟ شمائل محفوظ ہو گئے، طور اطوار محفوظ ہو گئے، ان کی روزمرہ لائف محفوظ ہو گئی۔ Now we have all of whatever it takes for the human brain to، جو بھوک لگتی ہے نا دماغ کی کیمسٹری کو، وہ بالکل کافی ہے ہمارے پاس، غذا اس کی ہے۔ جو سائیکالوجی کو بھوک لگتی ہے اس کی غذا بھی ہے۔ اب وہ غذا بچے تک پہنچائی جائے، اس کا نظام بنایا جائے کہ غذا جب بھی ضرورت ہو وہ ادھر سے ہی لے، یہ ماں باپ کا کام ہوتا ہے۔ اب وہ ماں باپ خود عمل میں جب تک نہیں آئیں گے تو لیکچر سے کوئی بھی کسی بھی بندے کو لیکچر دے کے ہیرو نہیں بنایا جا سکتا۔ بچے کو کہانی سنا کے ہیرو بناتے ہیں اور بڑے کو ریزننگ کر کے ہیرو بنوائے جاتے ہیں۔ لیکچر دے کے کچھ نہیں ہوتا، عمل پہ لائیں گے ہو جائے گا کام۔ اگر عمل کو چھوڑ کر رہے ہیں تو چھوٹا سا بچہ بھی کوشچن کر دیتا ہے کہ یہ آپ تو کچھ کرتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں۔ اس کے لیے کوئی بڑے سائنٹسٹ کی ضرورت نہیں، 8 سال کا بچہ آپ کو چیلنج کر دیتا ہے کہ ابو جی کہتے تو آپ کچھ اور ہیں، کل کچھ اور رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے طلاق سے سوال کرتے ہیں، اور بڑے بچے تو باقاعدہ پلان بناتے ہیں پھر ماں باپ کے خلاف جانے کا کہ آپ نے ہمیں کنونس کر دیا کہ رائٹ اینڈ رانگ کچھ اور ہے، اور کرتے آپ کے عمل سے ہمیں رائٹ اینڈ رانگ کچھ اور مل رہا ہے۔ So they don't go on the rights, they go against the rights of whatever their father and mother are saying, because their father and mother are not living up to those standards۔ اور آپ ہمیشہ یہ دیکھیں گے کہ ماں باپ جب ہپوکریٹ ہوتے ہیں تو ان کے بچے مومنین نہیں ہوتے، ان کے بچے بھی ریبلز ہوتے ہیں، ان کے بچے پھر اور بھی بڑے ہپوکریٹس بنتے ہیں۔ جو نظام اللہ نے ہر انسان کے اندر دے دیا نا وہ فطرہ کا ہے، وہ فطرہ اللہ نے کہا وہ میری اپنی ہے، میں اپنی فطرہ پہ ہی پیدا کرتا ہوں، اور اس فطرہ پہ کسی قسم کی کوئی وہ امپیورٹی نہیں ہوتی۔
اب ماں باپ پہ امپیورٹی ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، حدیث بڑی کلیئر ہے نا کہ ہر انسان اللہ کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اب ماں باپ اسے یہودی بنائیں یا نصرانی، اب جو شخص بھی اس کو انیٹ مورالٹی کہتے ہیں، تو اس فطرہ کے اوپر جو شخص بھی پولیٹکس میں پورا اترتا ہے، اکیڈیمکس میں پورا اترتا ہے، دنیا کے کسی اور نظام میں پورا اترتا ہے، اور اخلاقیات میں پورا اترتا ہے، ان سب کے اندر وہ چیزیں جس میں پائی جاتی ہیں زیادہ پرومیننٹ ہو کے ہم اس کو ایمولیٹ ہی کرتے ہیں. مگر وہ انیٹ مورالٹی کی جو پیک ہے نا، اگر بچپن میں بتا دی جائے نا کہ نبی علیہ السلام نے یہ دیکھو کیسے کر کے دکھا، نام لے کے ایگزامپل ریورس انجینئر دا ورچو اینڈ پٹ اٹ ان دا اسٹوری وچ از اے ٹرو اسٹوری ان دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انسان پھر اس کو الفا نہیں مانے گا، اس کے تھرو اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ الفا مان رہا ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اب رہی بات کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ دنیا میں فار ایگزامپل میں ایتھلیٹ ہوں، میں نے تیز بھاگنا ہے، تو اس میں نبی علیہ السلام کو تو نہیں الفا مانوں گا نا. میں نے دکان لگا لی ہے، میں نے پیسے زیادہ بنانے، نبی علیہ السلام کو تو نہیں الفا بنائیں گے اس میں، ٹھیک ہے. مگر یاد رکھیے کہ یہ سب ٹیئر کی بات کر رہے ہیں آپ، سب ٹیئر کے اندر بھی آپ جس وجہ سے 10 دکانداروں میں سے کسی ایک کو چنیں گے نا، وہ اس کی اخلاقیات، وہ اس کی انصاف، وہ اس کے وہ والے جو طور اطوار ہوں گے جس کے اندر اللہ کے قریب ترین ہوں گے، ہاں جس کے اندر وہ والے فیصلے کر رہے ہیں. آپ اپنے ذہن میں سوچ کے دیکھیں کہ کسی بھی بندے کو آپ نے کیوں سراہا ہے، اس طرح اس کی جرت کے اوپر ہے، اس کی اخلاق کے اوپر ہے، اس کے اصولوں کے اوپر ہے، اس کی اس عنصر پہ جو نمایاں کر رہا ہے اس کو. تو وہ والے عناصر جتنے بھی ہیں وہ اگر انیٹ مورالٹی سے کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی اسٹینسل پہ آ رہتا ہے. اور اگر کوئی ایسا تعلق ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو آپ مورالٹی کے اوپر ٹیسٹ کر رہے ہوں، تو اس کی کوئی زیادہ دیر پا ویلیو ہے بھی نہیں. فار ایگزامپل میں ایتھلیٹ بننا چاہتا ہوں، ایک خاص عمر تک وہ ایتھلیٹ بنوں گا، میں ایک اسپورٹس مین بننا چاہتا ہوں، ایک سنگر یا ایکٹر بننا چاہتے ہیں لوگ. کامن سینس کی بات ہے، اس کی ہیف لائف اتنی تھوڑی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری ایک ذہن کی ایک کج فہمی تھی کہ جو اس دوران میں ایک لاؤبالی میں ایک بخار سا تھا. اب مجھے شعور کی عمر میں آنے کے بعد بالکل پتہ چل گیا کہ یہ جو معاملات ہیں نا یہ بہت تھوڑی دیر کے تھے. اب میں نے آپ سے شروع میں کہا نا، اگر بچپن میں یہ بات لڑکپن میں پہلی عمر میں بتا دی جائے کہ دنیا کی وقت ہے ہی کوئی نہیں، تو وہ پھر اس طرح کی چیزوں کے اندر اپنے آپ کے الفا ڈھونڈنے کی کنفیوژن میں نہیں پھنس سکتا. جب آخرت سے ریورس انجینئر کرے گا تو اس کو بل گیٹس اور جیک ما الفا نہیں لگیں گے، اس کو ایلان مسک نہیں پتہ چلے گا کون ہے وہ، بلکہ ان کو اس کی رحم کی نگاہ سے دے گا کہ بیچاروں نے عمریں گزار دی، حق نہ جان سکے. ہاں. اور اتنے ارب پتی کروڑوں کی تعداد میں گزر چکے ہیں، مر چکے ہیں کہ سب کا کروڑ ادھر ہی ہے اور پتی قبر میں. تو اس وجہ سے سب کو شعور کی عمر پر چل دیتا ہے کہ یار زیادہ سے زیادہ ایکس اماؤنٹ آف منی ہے جو کہ آپ اپنے اوپر اپنے گھر والوں پہ خرچ کر سکتے ہیں، اتنے ہی چاہیے ہوتے ہیں انسان کو. اس سے زیادہ جو مرضی بلین ٹریلین بنا لی، اس کا آپ کے اوپر لگنا ہی نہیں. آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے گھڑی میں اتنا کہ اگر آپ روز بھی سارا لگا رہے ہو نا، تو آپ کے دماغ اور کیمسٹری اجازت ہی نہیں دیتی کہ میں ایک خاص چیز خاص جو ہے نا لمٹ سے زیادہ خرچ کر سکوں. تو آپ کی جو پیسے کی وقت ہے وہ اتنی ہی ہے کہ جتنی آپ کی فیسنیشن کیا ہے اس کی ضرورت ہے. باقی تو لالچ میں آتا ہے اکٹھا کتنا کرنا ہے، میں نے اکٹھا کتنا کرنا ہے. تو اللہ کے کلام میں اتنی دفعہ بتایا کہ الہاکم التکاثر الہاکم التکاثر جمع مالا وعددا جمع مالا وعددا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب ان کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیوں اکٹھا کر رہے ہیں اس چیز کی؟ پھر جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں. مجھے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں وہ حضرت عامر بن العاص نے یا پھر ایک اور دو صحابی ہیں وہ وصیت میں اتنے مال چھوڑ کے جا رہے تھے تو انہوں نے بھی تو اکٹھا کیا ہوا تھا. اتنا ہی اکٹھا کیا ہوا تھا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ جنہوں نے نہیں کیا تھا وہ کیا خسارے میں رہ گئے؟ نعوذ باللہ. مطلب ابو ذر غفاری خسارے میں، ان کے پاس کفن کے کپڑے نہیں تھے. مثال عبد الرحمن بن عوف اور یہ 2-3 صحابی ایسے ہیں جن کو ہر مسلمان لڑکے نے یاد کیے کہ میں اندر بہانہ رکھ لوں. کیوں؟ ابا اور اماں کے تھرو وہ بہانہ نہیں چلتا آ رہا. چلیں پھر اس سوال کو ہم کنکلوڈ ایسے کرتے ہیں کہ ایک تو بات واضح ہوگی کہ الفا جو ہے وہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور خاص طور پہ جو آپ کے بچے ہیں، جو ینگ جنریشن ہے، ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کوٹ کوٹ کے بھر دیا جائے تاکہ وہ خلا ہی پیدا نہ ہو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. یا پھر آخرت کا کانسیپٹ بنائیں گے، خود ہی نبی علیہ السلام کی ذات آسمانوں پہ پہنچ جائے گی کہ ہاں یہ اس سے بہتر تو کوئی مثال ہے ہی نہیں آخرت کے کانسیپٹ. اور جب وہ شعور کی عمر میں پہنچیں گے تو ان کا ایک سٹینسل آلریڈی سیٹ ہو چکا ہوگا. جی ہاں. پھر وہ جس کی طرف بھی مائل ہوں گے تو وہ اس سٹینسل پہ پرکھیں گے، چاہے وہ ان کا کاروبار کا میدان ہے، چاہے وہ علم کا میدان ہے، چاہے وہ مذہب کا میدان ہے.
اور باقی جو یہ اسپورٹس مین ہونا یا پھر کوئی سیلیبریٹی ہونا دس اماؤنٹس نتھنگ. پولیٹیشین ہونا، کوئی بھی سیلیبریٹی ہو جس کو الفا سمجھا جاتا ہے، وہ ایک باشعور آدمی نہیں الفا بنا سکتا اس کو. اور یہ وہی بچپن کے شوق والی بات ہے کہ اس وقت میں آپ کو وہ والے کھلونے دوں جو آپ 8ویں سال میں 9ویں سال میں آپ بڑی شدت سے روتے تھے، تو آپ کو اپنے اوپر ہنسی آئے گی کہ اب میں اس کے لیے دنیا تنگ کر کے رکھی تھی اماں ابا کی میں نے، اب میں دل چاہے بھی تو نہیں کھیل سکتا ان سے، کتنی دیر کھیل لوں گا میں. تو بالکل ایسی ہی اوقات ہے باقی کی تمام چیزوں کی بھی دنیا میں. جب شعور تب آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ معاملہ کچھ اور تھا، بتایا گیا کچھ اور ہے. اور یہ بات بھی واضح ہوئی کہ الفا سیٹ کرنے سے پہلے آپ مقصد اپنی زندگی کا، جی پرپس سے الفا نکلتا ہے، الفا سے پرپس. اگر پرپس دنیا ہی ہے تو پھر آپ اس میں رسول اللہ آپ کے الفا نہیں ہو سکتے. پھر تو ہو ہی نہیں سکتے. اللہ کے نبی علیہ السلام تو بہت غریب تھے، ان کے پاس تو کھانے کے 2 ٹائم میں کھانا نہیں ہوتا تھا، اور ان کے گھر والے بھی بالکل تنگ دستی میں رہے ہیں، ان کے بچے بھی تنگ دستی میں رہے ہیں. پھر تو آپ کسی اور دنیا میں آئیں. لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو انفارمیشن کا ایکسپلوژن ہے تھرو میڈیا اینڈ سوشل میڈیا، آئے روز ہمیں کبھی بل گیٹس کی کوٹ مل رہی ہوتی ہے تو کبھی ایلون مسک کی کوٹ مل رہی ہوتی ہے. وہ ایسے ہی ماں باپ کے بچوں کو 7 ہیبٹس آف سکسیسفل مین میں بھی وہ یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے پیسہ کس طرح کمانا ہے، کس طرح آپٹیمائز کریں گے اپنے، وہ کہتے ہیں نا مینیج کیسے کریں گے اپنے آپ کو. ان کا ہے کہ if you're born poor, that's not your mistake. If you die poor, then that means you're stupid. تو the whole یہ concept فلسفہ has changed. جی الٹا کر دیا نا اس کو. دیکھیں یہی تو معاملہ ہے نا. یہ والے کوڈ اس کو مزاحیہ لگتے ہیں جس کا آخرت تک کانسیپٹ کلیئر ہو، اور اس کے لیے دنیا ہی بدل جاتی ہے. اور دنیا کے سب سے بڑے موٹیویشنل کوٹ ہیں کہ جن کا آخرت تک کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. اب میں جتنے بھی اس وقت کے، اب مسئلہ یہ ہے کہ دین کے نام کے اوپر بھی اسکالرز دنیا کو اب اٹھا کے بتا رہے ہیں کہ یہ بھی بہت ضروری ہے. مجھے سمجھائیں اگر یہ اتنی ضروری ہے تو صحابہ کو کیوں نہیں سمجھ آئی؟ اور پورے قرآن میں تو اس چیز کی نفی ہوئی ہے. جی چلیں قرآن کا مطلب صحیح نکال رہے ہیں نا کوئی لوگ، قرآن سے مطلب نکالنے کی کوشش کریں. تو صحابہ کو قرآن کچھ اور سمجھ آیا تھا اور ہمیں کچھ اور سمجھ آ گیا. سو اٹس ناٹ اباؤٹ کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی جائے. نو کریں آپ اس میں مقصد آخرت کا رکھیں گے تو سائنس بھی آپ کی لونڈی ہے، مگر مقصد دنیا رکھیں گے تو سائنس بھی آپ کی آقا ہے، پیسہ بھی آپ کا سردار ہے، ہر بندہ ہی پھر آپ کا سردار ہے نا اگر دنیا ہی مقصد ہے. تو دنیا کے پجاریوں کے لیے تو بہت بڑی حماقت ہے کہ وہ سیرت النبی پڑھیں، قرآن پڑھیں. اور دنیا کے پجاری یہ والی کتابیں کیوں پڑھیں؟ ان کو چاہیے پھر وہ بزنس کی 1000 کتابیں وہ پڑھیں. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.